آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو کسی بھی جدید کاروبار کی جان ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک چمکتا ہوا بے حد کامیاب برانڈ لوگو جو اچانک سے اپنی پہچان کھونے لگے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ کسی اور نے بالکل ویسی ہی کاپی تیار کر لی ہے۔ برانڈ کی پہچان کو محفوظ رکھنا اب کوئی عام سا آپشن نہیں رہا، بلکہ یہ تو مارکیٹ میں زندہ رہنے کی سب سے بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ تو چلیے حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس قیمتی اثاثے کی حفاظت آخر کیسے کی جا سکتی ہے۔ سوچئے، ایک ایسی کمپنی جسے سالوں کی محنت، خون پسینے اور بھاری سرمایہ کاری سے کھڑا کیا گیا ہو اور کوئی اسے راتوں رات چرا لے، یہ تو کسی بھی بانی کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے نا؟ جب کوئی تیسرا شخص بڑی چالاکی سے اس محنت سے بنائے گئے نام اور پہچان کو اپنا بنا لے تو سالوں کی کمائی ہوئی عزت اور شہرت ریت کے محل کی طرح بکھر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک موڑ ہے جہاں سے بچ نکلنا ہی ہر کامیاب کاروباری حکمت عملی کا پہلا قدم ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس پہلو پر گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں کہ برانڈ کی چوری کا اصل خطرہ کیا ہے اور کسی بھی قانونی تحفظ کے بغیر مارکیٹ میں اترنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹریڈ مارک آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ محض کوئی خوبصورت نشان یا پیارا سا گرافک ڈیزائن نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ طاقتور اور مضبوط قانونی ڈھال ہے جو کسی بھی کاروباری شناخت کو مکمل طور پر محفوظ رکھتی ہے، چاہے وہ کسی بزنس کا نام ہو، کوئی منفرد لوگو ہو یا کوئی ایسی ٹیگ لائن جو لوگوں کے ذہنوں میں بس چکی ہو۔ ٹریڈ مارک ان سب کو غلط استعمال سے بچاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی قانونی دیوار ہے جو ایک منفرد پہچان کو مارکیٹ کی بھیڑ بھاڑ میں گم ہونے سے روکتی ہے۔ چلیے اب اس بات پر آتے ہیں کہ اس رجسٹریشن کے اصل فوائد کیا ہیں، جو دراصل ایک مضبوط کاروبار کی بنیادی اینٹ ہوتے ہیں۔ ان فوائد کو ہم 4 بڑے ستونوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا ہے خصوصی حقوق، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ برانڈ کے مالک کے پاس اس نشان کو استعمال کرنے کی مکمل قانونی اجارہ داری ہوتی ہے۔ دوسرا ستون ہے گاہکوں کا اعتماد۔ ایک رجسٹرڈ نشان اصلیت اور بہترین کوالٹی کی ایک ایسی خاموش ضمانت ہوتا ہے جو طویل مدتی کسٹمر لائلٹی بناتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کاروباری توسیع۔ یہ نشان صرف ایک نام نہیں رہتا، بلکہ ایک قیمتی اثاثہ بن جاتا ہے جسے باقاعدہ لائسنس کیا جا سکتا ہے، فرنچائز دی جا سکتی ہے یا پھر منافع کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا سب سے اہم ستون ہے قانونی تحفظ، جو خلاف ورزی کرنے والوں کو عدالت تک لے جانے اور ہرجانے کا دعویٰ کرنے کی بھرپور طاقت دیتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں مل کر ایک ایسا قلعہ بناتی ہیں جو کاروبار کو ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے۔ اگر عملی دنیا میں دیکھا جائے تو کسی مشہور برانڈ کے نام یا لوگو کے ساتھ لگا ہوا وہ چھوٹا سا آر کا نشان صرف ایک حرف نہیں ہوتا، یہ بالکل ایک ڈیجیٹل باؤنسر یا ایک مستعد چوکیدار کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ چوکیدار کاپی کرنے والوں اور جعلی چیزیں بنانے والوں کو دروازے پہ ہی روک دیتا ہے۔ اس کی موجودگی اس بات کی پکی ضمانت ہے کہ اصلی برانڈ کی ساکھ پر کوئی داغ نہ لگے اور کوئی دوسرا اس کی کامیابی سے مفت کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن ٹھہریے، کیا ہو اگر یہ تحفظ موجود نہ ہو؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کمزوری کی کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ بغیر کسی قانونی ڈھال کے مارکیٹ کا منظرنامہ ہی بدل جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مخالفین کے لیے نام چرانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ملتا جلتا نام اور بالکل ویسا ہی لوگو بنا کر ایک ایسا جال بچھاتے ہیں جس میں وفادار گاہک بڑی آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک شخص پورے اعتماد کے ساتھ اپنے پسندیدہ برانڈ کی چیز خریدنے جاتا ہے، لیکن اس ملتی جلتی شناخت کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ سالوں کی کمائی ہوئی عزت چند سیکنڈز میں کسی اور کی جھولی میں چلی جاتی ہے۔ یہ واقعی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور اس خطرناک کنفیوژن کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیدھا سا جواب ہے تیزی سے گرتا ہوا مارکیٹ شیئر۔ یہ صرف پیسوں کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اپنی ہی خون پسینے کی کمائی سے مخالفین کی کامیابی کو فنڈ کرنے جیسا ہے۔ وہ عزت جو کمانے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں، اس کے تباہ ہونے کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کا ازالہ کرنا اکثر ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اگر بات کبھی عدالت تک پہنچی جائے تو بغیر ٹریڈ مارک کی ڈھال کے مقدمہ لڑنا کسی اندھیری سرنگ میں سفر کرنے کے مترادف ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی اپنا ہی کھڑا کیا ہوا کاروبار محض اس لیے ہار جائے کیونکہ اس کے پاس رجسٹریشن کا وہ بنیادی کاغذ نہیں تھا۔ بنا کسی ٹھوس ثبوت کے ملکیت ثابت کرنا ایک لمبی، تھکا دینے والی اور انتہائی مہنگی قانونی جنگ بن جاتی ہے، اور اس کا انجام اکثر ناکامی ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے اب وقت آ گیا ہے کہ ایک واضح فرق کو سمجھا جائے، ایک طرف محفوظ کاروبار اور دوسری طرف غیر محفوظ کاروبار۔ دو مختلف راستوں کا یہ موازنہ دراصل مستقبل کی پوری کہانی سنا دیتا ہے۔ ایک طرف ہے رجسٹرڈ برانڈ، جس کا سفر مستقل ترقی،
مکمل قانونی تحفظ اور اصلیت کی پکی سڑک پر رواں دواں ہیں، اور دوسری جانب ایک غیر رجسٹرڈ برانڈ جہاں قدم قدم پر خطرات ہیں، ہر فیصلہ ایک ڈر اور کمزوری کا شکار ہے، اور جس کا انجام اکثر گہرے پچھتاوے کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے کسی بھی بزنس کی لمبی کامیابی یا ناکامی طے ہوتی ہے۔ ان تمام حقائق اور تجزیوں کا نچوڑ ایک انتہائی سادہ سی مگر بے حد طاقتور مساوات میں چھپا ہے، اور وہ یہ کہ ٹریڈ مارک رجسٹریشن کا مکمل مطلب ہے کاروباری تحفظ۔ کسی بھی بزنس کی بنیاد کو مضبوط رکھنے، اس کی منفرد پہچان کو لمبا عرصہ زندہ رکھنے اور سالوں کی سخت محنت کو محفوظ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھانا بالکل لازمی ہے۔ یہ دراصل وہ ضمانت ہے جو ایک کاروبار کو آنے والے کل کے ہر طوفان سے بچاتی ہے۔ آخر میں ایک سوال جو بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا مستقبل واقعی محفوظ ہے؟ وہ پہچان جسے اتنے خوابوں اور لگن کے ساتھ بنایا گیا ہو، کیا وہ واقعی محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ کیا اس کی حفاظت کے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا چکے ہیں، یا ابھی بھی کوئی راستہ کھلا چھوڑ گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آگے بڑھنے والے ہر قدم کی بنیاد ہونا چاہیے۔